السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ جعفر آباد اور اوسطا محمد اضلاع کے سیلاب کی تباہی سے جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین میں چیک تقسیم کیے گئے۔ ڈپٹی کمشنر دفتر ڈیرہ لیار میں چیک تقسیم کرنے کے موقع پر ڈپٹی کمشنر جعفر آباد نجیب اللہ خان ترین نے صحافیوں کو بتایا کہ پی ڈی ایم اے بلوچستان اور این ڈی ایم اے کی جانب سے 2022 کے سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین میں مجموعی طور پر 3 کروڑ 10 لاکھ روپے فراہم کر دیے گئے ہیں۔ پہلی قسط پی ڈی ایم اے جبکہ دوسری قسط این ڈی ایم اے کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نجیب اللہ خان ترین کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے لواحقین کے لیے فراہم کی گئی رقم کو ان تک پہنچانا ہماری ذمہ داری میں شامل ہے اور میں اس میں کوئی کوتاہی برتی نہیں جائے گی کیونکہ یہ رقم ان کی امانت ہے اور اس امانت کو ایمانداری سے ان کو دینا ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں جعفر آباد سے۔ ڈیرہ لیار میں اقلیتی برادری کی جانب سے پاکستان زندہ باد ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی رام مندر نکالی گئی۔ اقلیتی کمیونٹی کے افراد نے قومی پرچم اٹھائے، پاک فوج کے شہدا کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جیٹھانند عرف کے ٹی ایڈوکیٹ امیش کمار اور دیگر کا کہنا تھا کہ جشن آزادی کا دن منا کر ہمیں دلی طور پر تسکین ملی ہے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے پاکستان کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پیارا وطن حاصل کیا۔ ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ جن قوموں نے آزادی کی قدر نہیں کی وہ صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ اقلیتی برادری کے لوگ ملک کی تعمیر و ترقی اور خوشحالی کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دشمن ہمارے ملک پر گندی نظریں جمائے ہوئے ہیں لیکن ان کا مقابلہ اتحاد و اتفاق اور یکجہتی کے ساتھ کرنا ہوگا۔ دشمن کے تمام ناپاک عزائم خاک میں مل جائیں گے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے۔ پاکستان پاک فوج سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ تمام قدرتی آفات میں عوام کی خدمت میں پیش ہیں۔ ہم پاک فوج کے اس عظیم قربانیوں پر فخر کرتے ہیں اور اقلیتی برادری پاک فوج کے شانہ بشانہ دشمن کے خلاف برسر پیکار رہے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔